اپنا مقابلہ کسی سے مت کیا کریں. خود کو کمتر سمجھیں گے اگر آپ تو اپنی خوبیوں کو کیسے پہچان پائیں گے. اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کے لیے ترستے ہیں جو اللہ پاک نے بڑی بآسانی آپ کو دے دی ہیں. آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو آپ کا دل کرتا ہے اور آپ کو مل جاتا ہے. یہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ جو آپ چیز مانگے وہ آپ کو فوراً مل جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی آپ سے ایک شدید قسم کی محبت ہے جو کہ وہ آپ کو وہ سب دے دیتا ہے جو آپ اس سے مانگتے ہیں. سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. لوگوں کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو کہتے ہوئے کہ اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، لیکن انفارچونیٹلی ان کو مل نہیں پاتا. انشاءاللہ انہیں آخرت میں ملے گا. اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کمتر سمجھو. آپ جیسے بھی ہیں بہترین ہیں. اپنی خوبیوں کو پہچان لیں، اپنے اندر چھپے ہوئے سارے معجزات کو پہچان لیں، اپنے اندر چھپی ہوئی بہت ساری اچھے ٹیلنٹڈ سکلز کو پہچاننے کی کوشش کریں. پہلے اپنے آپ کو خود تو سمجھیں کہ آپ کیا ہیں. شیشے میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے آپ پہ خود تو فخر کرنا سیکھیں. پہلے اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایسا فخر کرنے کا لمحہ نہیں ہے. وہ اللہ نے تو ہر کسی کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن پھر بھی ذاتی زندگی میں اتنی خوبصورتی ان کی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی. ان کو لگتا ہے ان کا کلر اتنا وائٹ نہیں ہے جتنا آج سٹینڈرڈ بن چکا ہے. ان کو لگتا ہے کہ وہ اتنی پڑھائی نہیں کر پائے گھریلو حالات کی وجہ سے جتنا آج ایک اچھے پڑھے لکھے انسان کا سٹینڈرڈ ہے. ان کو لگتا ہے کہ اللہ نے بہت ساری ایسی چیزیں ان میں کم رکھی ہیں. تو اگر آپ کو اللہ نے وہ دے دی ہیں تو ویورز سچ جانیں کہ اگر آپ ان کا آخری سانس تک شکر ادا کرتے رہیں نا تو بھی شکریہ ادا ہو نہیں پائے گا. تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ سوائے اس کے کہ آپ شکر ادا کرتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں، کیونکہ وہی شکر آپ کو اور زیادہ نعمتیں پرووائڈ کرے گا. شکر کا لمحہ ایک انسان اپنی زندگی میں کب لاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. بس ایسے بیٹھے بیٹھے کبھی کبھار نکلی اور شکر ہے اللہ کا، بس ٹھیک ہے. یہ کیسا جملہ ہے؟ کوئی آپ کا حال پوچھ رہا ہے اور آپ کہہ دیں کہ بہت اچھی گزر رہی ہے، شکر ہے میرے رب کا، بہت شکریہ میرے رب کا، واہ بھائی واہ. تو کیا جائے گا آپ کا؟ زندگی میں کئی بار، ایک دن میں کئی بار کئی لوگوں سے ملتے ہوئے اگر آپ اپنے فرشتے کو جو آپ کی ہر بات کو بار بار نوٹ کر رہا ہے تو اس کو نوٹ کروائیں کہ بہت شکر ہے میرے اللہ کا. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی جی شکر ہے اللہ کا، میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. تو کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا شکر ہے؟ تو یہ تو اپنا تکیہ کلام بنائیں. آپ کے تکیہ کلام میں کیا گالیاں ہیں یا کچھ الجھا ہوا کچھ ایسا لہجہ، چڑا ہوا لہجہ ہے؟ نہیں، اس کو ابھی آپ غلط چل رہے ہیں. اگر آپ صحیح چلنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ صحیح ہے کہ کوئی بھی شخص کچھ بھی پوچھے آپ سے، آپ اسے کہیں جی میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. تو اگر اس طرح کے جملے کو اپنا لیں گے تو کتنی بار فرشتہ اس جملے کو لکھے گا دن میں، اور کہتے نہ چاہتے ہوئے کتنے سارے آپ بہت سارے نیکیاں اور اچھے اعمال کما لیں گے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نیکوں اور نیکیوں کی یا کوئی ایسی بوری ہے نیکیوں کی جو دن بھر آپ جس میں کچھ تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہوں؟ کوئی ایسا باکس، کوئی ایک ایسا لگژری لائف گزارنے اور اسٹینڈرڈ آف لائف انکریز کرنے، ریز کرنے کا دنیا بہت سوچتی ہے، لیکن دنیا یہ نہیں سوچتی کہ ریز کرنے والا جس سے آپ نے یہ ساری چیزیں ریز کروانی تھیں وہ آپ کے بارے میں اس کو کتنا وقت دیا ہے آپ نے. جب بادشاہی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو رعایا کا آپ کیا کریں گے؟ تو فرشتوں کے ہاتھ اچھی اچھی چیزیں لکھوائیں، وہ پیغام آپ کا ہر شام اللہ کو جا کر دیں اور اللہ کو راضی کریں اور دیکھیں ساری چیزیں پا لیں. تو ہر وقت اسی کشمکش اور کمپٹیشن میں رہنا، وہ ایسا ہے میں ایسی ہوں، وہ ایسے ہیں ہم ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں ان کے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے. What the hell is this؟ آپ کے پاس آپ کی زندگی اچھی سی گزارنے کے لیے، سمپل اور کلیئرٹی سے گزارنے کے لیے سب کچھ ہے. اللہ نے اپنے ہر شخص کو بیسک نیڈ سے نوازا ہوا ہے. جن کو تھوڑی بہت ایسے ہیں کچھ پرسنٹیج جس کو نہیں نوازا یا وہ ہر وقت اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار رہتے ہیں، تو آخرت میں میرا رب ان کے سارے مسئلے حل کر دے گا اور وہ ان کو اتنا نوازے گا کہ وہ حیران رہ جائیں گے. غریب لوگ ویسے ہی اللہ کے دوست ہیں. لیکن جس شخص کو آن دی ادر ہینڈ اللہ نے نوازا ہے، پوری دنیا، پورے ممالک، ہر جگہ، ہر شہر میں رہنے والا بندہ، گلی گلی رہنے والے لوگ ہر طرح کا تہوار مناتے ہیں، خوش رہتے ہیں، بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی صرف ایک کمپٹیشن کے لفظ کی وجہ سے اتنی تھینک لیس زندگی گزار رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ وہ بیماریوں کا شکار ہوئے ہوئے ہیں اس تھینک لیس بیہیویئر کی وجہ سے، اس تھینک لیس رویے کی وجہ سے. اور یہ رویہ
بارہا سالہ سال سے ان کے نسل در نسل چل رہا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بیماریوں کا شکار ہو کے مرتے چلے جا رہے ہیں۔ بغیر نماز پڑھے ان کو ناشتہ مل رہا ہے، بغیر ظہر اثر پڑھے ان کو دوپہر کا کھانا مل رہا ہے، رات کی نیند سکون سے انہیں آ رہی ہے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، چوری کرنے کے بعد بھی۔ اس کے باوجود بھی وہ ہر وقت کمپٹیشن کا شکار ہیں۔ بھئی تم نے فجر نہیں پڑھی اور پھر بھی تمہیں کھانا مل گیا، تم شکر ادا نہیں کرتے؟ اپنے اندر تبدیلی لا کے، اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے، اپنے آپ کو سارٹ آؤٹ کر کے اپنے آپ کو سامنے نہیں لاتے، اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ می مائی سیلف مائی اون میں ہمیشہ آپ کو میرے کپڑے، میرا جوتا اور میرا گھر، میری گاڑی، میرا میک اپ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ می مائی سیلف مائی اون میں آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ میرا کردار کیسا ہے، میری سوچ کیسی ہے، میرا رویہ کیسا ہے، میں کیا کرتا ہوں، میں کتنا کما لیتا ہوں، میرے سکلز کیا ہیں، میں نے کیا کیا، میں نے کتنی نماز پڑھی، میں نے کتنا قرآن پاک پڑھا، آج کے دن میں میں نے قرآن پاک کو فریج سے اٹھا کر کھولا بھی ہے یا نہیں، یا ہر وقت اپنی تھکاوٹ کا رونا رو رہے ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ what the hell you are doing? everybody is in recordings، like ہر چیز فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہے، لیکن اس میں سارے دنیاوی کام ریکارڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کہاں ہے اس میں؟ اور آپ خود اپنے آپ کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنی اصلاح کرتے ہوئے کہاں ہیں کہ میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں، اگر ہر انسان اپنے فرائض کے بارے میں جانچنا شروع کر دے نا، تو لوگوں کے حقوق آٹومیٹیکلی ادا ہو جائیں گے۔ ایک بیوی کو پتہ ہو کہ میرے فرائض کیا ہیں، تو سامنے والے کے سارے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ ایک شوہر کو پتہ ہو، ایک والد کو، ایک والدہ کو پتہ ہو کہ میرے حقوق کیا ہیں، تو وہ ڈوب جائیں گے۔ اگر وہ اپنے فرائض پہ آ جائیں نا کہ میرے فرائض کیا ہیں، سامنے والے کے حقوق ویسے ہی ادا ہو جائیں گے۔ بچوں کو پتہ ہو کہ ہمارے والدین کی طرف ہمارے کیا فرائض بنتے ہیں، والدین کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ والدین کو پتہ ہو کہ بچوں کی طرف ہمارے کیا فرائض بنتے ہیں۔ فرینڈس کو پتہ ہو، کولیگس کو پتہ ہو، نیبرز کو پتہ ہو، رشتہ داروں کو پتہ ہو کہ ہمارے آپس میں کیا فرائض بنتے ہیں، تو سب کے حقوق یکدم ادا ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ سٹرونگ ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹورڈز آر اسلام، ٹورڈز آر اللہ، ہمارے کیا فرائض بنتے ہیں، تو سامنے والے کا حق تو ادا ہو ہی جائے گا نا۔ پھر وہ آپ کا حق رکھے گا، میرا رب کسی کا حق نہیں رکھتا۔ تو اگر آپ اتنی ساری اپنے فرائض کو، اسلامی فرائض کو نبھا رہے ہوں گے، تو اللہ پاک آپ کے حقوق خود ہی ادا کر دے گا کہ میرا بندہ دن رات مجھے یاد کر رہا ہے، 5 وقت نماز پڑھنے آ رہا ہے، کاموں کو چھوڑ چھوڑ کے 5 وقت آ کر قرآن پڑھ رہا ہے، تھوڑی تھوڑی تسبیحات کرتا جا رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹی چھوٹی اتنی ساری دعائیں۔ بس کیا کہے بندہ، سب کچھ کر رہا ہے بندہ، تو اللہ کیا اسے نہیں دے گا؟ اللہ ضرور نوازے گا۔ اور اللہ کا نوازنا ایسا ہے، آپ یقین کریں کہ آپ کو سیر کر دے گا، تو آپ سرشار ہو جائیں گے اللہ کی محبت سے اور خوشیوں سے۔ تو تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آؤٹ۔ اپنی زندگی میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اچھی زندگی، اچھا ماحول، اچھا رویہ آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جائے گا، بیماریوں سے دور کر دے گا۔ نعمتوں کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ تھینک یو سو مچ۔